अब जी अल्हम्दुलिल्लाह सूरह साफ़ात शुरू हो रही है। सूरह साफ़ात का मज़मून ये है कि तुम लोग तकब्बुर करते हो, गुरूर करते हो और फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते हो। हालांकि जो फरिश्ते हैं जिनको तुम ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो, जिनके सामने तुम सजदे करते हो, ये खुदा की मखलूक है और अल्लाह ताला के सामने सफ बस्ता खड़े होते हैं बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ। अल्लाह के हजूर में ये सरबस्ता खड़े होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। सफ़े बांधे हाजिर रहने वाले फरिश्ते गवाही देते हैं, फिर शैतानों को झिड़क कर डांटने वाले, फिर खुदा को याद करने वाले कि तुम्हारा परवरदिगार एक ही है। यानी जिन फरिश्तों को तुम खुदा की बेटियां बनाकर पूछते हो, वो फरिश्ते तो खुद खुदा को सजदा करते हैं और कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो परवरदिगार जमीन और आसमान का मालिक है और जमीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है उनका भी मालिक है और तमाम अतराफ मशरिक और मगरिब का भी मालिक है। में शुबा नहीं कि तुम्हारे करीबी आसमान को हमने सितारों से सजा दिया। और इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हर सर के शैतान को दरअंदाजी से इनको बिल्कुल महफूज बनाया। यानी आसमान के करीब कोई शैतान बुरी नीयत से फटकता है तो ये सितारे उस पर टूट के पड़ते हैं। वो मलाए आला की तरफ कान नहीं लगाते, लगाएं तो भगाने के लिए धिक्कारे जाते हैं और इन शयातीन के लिए हमेशा का अजाब है। तहम कोई शैतान अगर कुछ ले उड़े तो एक दहकता हुआ शोला उसका ताकुब करता है। यानी कोई शैतान सुनने के लिए जब आता है तो एक शहाबे साकिब उसके पीछे बढ़ता है आग लेकर और वो चीखता हुआ वापस आ जाता है। पर इनसे पूछो इन्हें बनाना ज्यादा मुश्किल है या उन्हें जिनसे जिन्हें हम पहले बना चुके हैं। हकीकत यह है कि इन्हें तो हमने मिट्टी मिट्टी से पैदा किया, नहीं कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि तुम्हें ताज्जुब है कि ऐसे वाजी हकीकत को ये मानते क्यों नहीं और ये मजाक उड़ा रही हैं। क्या ये तो कैसी बातें करते हैं, जब इन्हें याद दहानी की जाती है तो याद दहानी हासिल नहीं करते और जब कोई निशान देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मोहम्मद जो कुछ पेश कर रहा है वो तो खुला हुआ जादू है। क्या जब हम मर जाएंगे मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या दोबारा उठाए जाएंगे? क्या हमारे अगले बाप दादा भी? कहो हाँ, तुम भी जलील होगे। चुनाचे वो एक डांट होगी, फिर इसी वक्त उठकर देखने लगेंगे, कहेंगे हाय हमारी बदबख्ती, ये तो वही क्यामत का दिन है जिसका जिक्र हमारा पैगंबर हमसे किया करता था। हाँ जी, ये तो वही फैसले का दिन है जिसको तुम जुटलाते रहे। हुक्म होगा इन जालिमों को इकट्ठा करो और इनके साथियों को और उनको भी जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पुकारते रहे, फिर इन सबको दोज़ख का रास्ता दिखा दो और हाँ, इन्हें जरा ठहराओ, अभी तो मैंने इनसे बहुत कुछ हिसाब लेना है। क्या बात है, इस वक्त तुम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे? दुनिया में तो एक दूसरे के बड़े साथी बने पड़ फिरा करते थे, एक दूसरे के लिए बड़ा सहारा बना करते थे, एक दूसरे की गलत और झूठी बातों की तायद किया करते थे। तो आज तो बड़े ही मेरे सामने मेरे बड़े फर्मा बरदार हो। इस वक्त एक दूसरे की तरफ मतवज्जे होंगे, हम सवाल जवाब करेंगे, चुनाचे अपने लीडरों से कहेंगे ये तुम ही हमारे पास आते थे दाएं से और बात काट का जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं था, तुम खुद ही सरकश थे। अगर तुम ईमान लाने वाले होते तो हमारे बहकाने के बावजूद तुम ईमान ले आते, तो हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई। कुछ शक नहीं कि इसका मजा अब नाफरमानों को चखना है। हकीकत ये है कि हम दुनिया में बहके हुए थे सो हमने तुम्हें भी बहका दिया, इस तरह हम सब अब एक ही जैसे अजाब में जाएंगे। हम मुजरिमों के साथ यही करेंगे। उनका हाल ये है कि जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो वो अकड़ते हैं। और कुरैश के लोगों तुम्हारी तरह ये भी कहते हैं कि ये मोहम्मद कोई दीवाना शायर है और दीवाने शायर के कहने पर अपने माबूदों को न छोड़ो, हरगिज नहीं, मोहम्मद हक लेकर आए हैं और वो पैगाम लेकर आए हैं जो पहले रसूल लेकर आए थे और तमाम रसूलों को ये सच्चा कह रहे हैं। इसे नहीं मानोगे तो लाजिमन तुम पर दर्दनाक अजाब होगा और ये कोई ज्यादती नहीं होगी, तुम उसी का बदला पाओगे जो तुम करते रहे। अल्लाह के मुंतखब बंदे मगर इससे महफूज होंगे, ये लोग हैं जिनके लिए मालूम रोजी होगी, हर तरह के मेवे और राहत के बागों में वो बड़ी इज्जत से होंगे, तख्तों पर आमने सामने बैठे। इनके लिए अंगूर के शराब के जाम गर्दिश में होंगे, बिल्कुल साफ शफाफ
پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت، لیکن اس میں نہ تو اس کے پینے سے ان کا دماغ معوف ہوگا، نہ یہ کسی نشے میں آئیں گے، اور نہ ہی ان کی عقل خراب ہوگی۔ ان کے پاس نیچی نگاہوں والی شرمیلی ہرنی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، گویا کے شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے۔ یہ اربوں عرب خاص طور پر پاکیزہ خوبصورت عورت کے لیے جو تشبیہ استعمال کرتے تھے نا، وہ شتر مرغ کے انڈوں کی کرتے تھے، کہ شتر مرغ جو ہے وہ اپنے انڈوں کو ریت میں چھپا کے رکھتا تھا، اور وہ ریت میں چھپا کے رکھتا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ تو جو شاعر لوگ ہوتے تھے وہ اپنی خوبصورت محبوبہ کی جو تشبیہ دیتے تھے وہ شتر مرغ کے انڈوں سے دیتے تھے، کہ شتر مرغ کے انڈے اگر رے سے باہر نکل جائیں اور کوئی ان کو دیکھ لے تو شتر مرغ ان کو توڑ دیتا تھا اپنے انڈوں کو۔ تو اس وجہ سے ان کے لیے بڑی موٹیویشن پیدا ہوتی تھی شاعروں کے لیے اس خوبصورت چیز کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہاں مومنوں کو، نیک لوگوں کو، جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ پاکیزہ کردار کی، صاف ستھری پاکیزہ کردار کی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کو شرم و حیا بہت پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں نا خاتون کو بولڈ ہونا چاہیے، اور ہم یہ کہتے ہیں جی ہم جیسا مرضی لباس پہنے، کسی کو کیا غرض، نظر تو شرم کی ہوتی ہے، ہم جو چاہے پہنے۔ اور اسی چکر کے اندر خواتین جو ہے وہ جو چیز ان کے حسن تھا اس کو انہوں نے اپنی بے حیائی بنا لیا، گندے قسم کے لباس جو پہنے نہ پہنا برابر ہی ہوتا ہے، اپنے نیک ان کی نظر آتی ہے، نیک لائن نظر آتی ہے، بازو نظر آتے ہیں، سینہ نظر آتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ذکر کر دیا کہ مجھے وہ خواتین پسند ہیں جو شرم و حیا والی ہوں، اپنی نظریں نیچے رکھنے والی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ مردوں کی نیچر بھی یہی ہے کہ انہیں ایسی خواتین اچھی لگتی ہیں، اور اللہ کو تعالیٰ کو بھی ایسی ہی خواتین اچھی لگتی ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم کہیں گے۔ ان میں سے کہنے والا کہے گا، میرا ایک ساتھی تھا جو بڑے تعجب کے ساتھ مجھے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کو سچا کہتے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے یہ ہندوؤں کو سنائیں؟ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، پرسوں ترسوں میں نے ایک شخص کو بڑا مذاق اڑاتے یہ سنا کہ جی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ارے پہلے اس زندگی کو تو دیکھو، بعد میں آخرت کو دیکھا جائے گا۔ تو میرا دل چاہا میں اس بے وقوف انسان سے کہوں کہ وہ جس پروردگار نے تمہیں اب پیدا کیا ہے، وہی قرآن بھی تو یہی جواب دیتا ہے کہ میں نے جب تم کو پہلے پیدا کیا تو بعد میں پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل۔ اور ایک خاتون کر رہی تھی کہ 70 حوریں، تو دیکھیں 70 حوروں کا کانسیپٹ بالکل غلط۔ حور کا مطلب ہوتا ہے انتہائی خوبصورت خاتون، حور کا مطلب ہوتا ہے، اور 70 کا کوئی عدد بیان نہیں ہوا کسی بھی جگہ۔ یہ بس ہمارے مولوی حضرات جو ہیں ان کی ایگزیجریشن ہے، جو کہ مذاق اڑاتی ہے ہمارے اسلام کا اس طرح کی باتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور پاکیزہ بیویاں اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی گوری چٹی ہوں گی کہ جیسے حور گوری چٹی حور، وہ حور کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گورا چٹا سرخ و سفید ہونا۔ تو جو خواتین ہوں گی جنت میں جائیں گی وہ اپنے شوہروں کے لیے اور ان کو انتہائی خوبصورت بنا دیا جائے گا، انتہائی سمارٹ بنا دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی شاعرانہ تعبیر پیش کی، اٹھتی جوانی والی ہوں، اٹھتی جوانی یعنی کہ نئی نئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے، کیونکہ یہی حسن ہے نا عورت کا اصل، 17-18 سال کی خوبصورت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم بدلا پائیں گے؟ وہ کہے گا ذرا جھانک کر دیکھو وہ کہاں کس حال میں ہے۔ وہ کہیں گے اس دوزخ کے بیچ میں وہ دیکھو وہ نافرمان ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پھر وہ بے ساختہ کہے گا خدا کی قسم تم تو مجھے تباہ کرنے والے تھے، جب تم مجھے کہتے تھے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی اور ہمیں ہمارے اعمال کا حساب کتاب نہیں ملے گا، میں اگر اپنے رب کے فضل میں نہ ہوتا تو میں بھی تمہاری باتوں میں آ جاتا اور مجھے بھی وہ سزا ملتی جو آج ان لوگوں کو ملی ہے۔ پھر کیا وہی نہیں ہوا کہ پہلی موت جو ہم کو آنی تھی آ چکی، اب ہم میں مرنا نہیں، اب ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، نیک لوگ خدا کی رحمتوں میں رہیں گے اور برے لوگوں کو ہمیشہ عذاب ملے گا۔ تو اے لوگوں کرو اپنی اپنی جگہ اعمال، جس نے جو جو اعمال کرنے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کرو تاکہ تم اپنا نتیجہ دیکھ سکو۔ ان سے پوچھو یہ پہلی میزبانی جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے
डिनर और लंच में पहली मेजबानी में जो अल्लाह ताला ने नेमतें और दावत सजा रखी है वो बेहतर है, या शजरे ज़क़ूम, दोस्तियों का जो खाना होगा वो कांटेदार दरख्त उनको खाने को मिलेगा। दोजख के अंदर एक कांटेदार दरख्त उगाया हुआ होगा, कांटेदार दरख्त को जकूम कहते हैं, जकूम कैक्टस का दरख्त होगा जिसमें लंबे लंबे कांटे होंगे, और उनको जब भूख लगेगी तो उनको खाने के लिए ये कांटे वाले दरख्त दिए जाएंगे, और जब ये इनके गलों में फंसेगा तो इनको खोलता हुआ गंदा जख्मों का पानी पीने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मोमिनों के लिए जो उनके वर्कर्स होंगे, खूबसूरत कपड़े पहने हुए, इंतहाई स्मार्ट उनके वर्कर्स, एफिशिएंट, कभी उनके लिए मशरूबात ला रहे हैं, कभी उनके लिए ड्राई फ्रूट ला रहे हैं, कभी उनके लिए खाना ला रहे हैं, कभी उनके लिए मुरगन गोश्त ला रहे हैं। हर तरफ खुदा की नेमत का ज़हूर होगा। और हमने इसको जालिमों के लिए फितना बना दिया। वो ऐसा दरख्त है जो दोजख की तह में उगता है, इसके शगुफे गोया शैतान के सर हैं। यानी ये जो दरख्त होगा ना कांटों वाला, तो इसकी शाखों पर लंबे लंबे कांटे होंगे, और वो आपने देखा ना कैक्टस का जो दरख्त होता है वो लंबे लंबे कांटे होते हैं, और ऐसे लगता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे शैतान का सर। तो ये जालिम इसी से खाएंगे और इसी से पेट भरेंगे। फिर इनके ऊपर खौलता हुआ पानी मिलाकर दिया जाएगा, फिर इनको हर हाल में दोजखी की तरफ लौटना है। ये वो लोग हैं कि इन्होंने अपने बाप दादा को गुमराही में पाया, तो फिर सही रास्ता इख्तियार करने की बजाय उन्हीं के रास्ते पर चलते रहे। इनसे पहले अगलों में भी अक्सर इसी तरह गुमराह हुए, हमने उनमें भी खबरदार करने वाले भेजे थे, फिर देख लो कि जिन्हें खबरदार किया गया था उनका अंजाम क्या हुआ। खुदा के मुंतखब बंदे ही उससे महफूज रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले नूह ने हमसे फरियाद की, फिर देखो कि हम क्या फरियाद सुनने वाले हैं। हमने उसको और उसके लोगों को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया, और बाद के जमाने में उसकी नस्ल को बाकी रखा, और पिछलों में से एक ग्रोह को हमने उसकी मिल्लत पर छोड़ा, यानी उनकी औलाद में से कुछ लोगों को हमने उन्हीं के रास्ते पर, तौहीद के रास्ते पर रखा। नूह पर सलामती है तमाम दुनिया वालों में, और हम खूब अमल करने वालों को ऐसा ही सिला देते हैं। कुछ शक नहीं कि हमारे मोमिन बंदों में से था नूह, और फिर उसको और उसके मानने वालों को अलग करके हमने नाफरमानों को गर्क कर दिया और नूह को बचा लिया। यकीनन उसके ग्रोह में इब्राहिम भी था। याद करो जब वो कल्बे सलीम के साथ अपने परवरदिगार की हुजूर में आया, जब उसने अपने बाप से और अपनी कौम के लोगों से कहा कि तुम किन बुतों की इबादत करते हो, क्या अल्लाह के सिवा झूठ घड़े हुए माबूदों को चाहते हो, फिर खुदावंदे आलम के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। लोग जब माबद माबद कहते हैं इबादत करने की जगह से रुखसत हुए जहां इब्राहिम ने ये गुफ्तगू की थी, तो उसने वक्त का अंदाजा करने के लिए एक नजर तारों पर डाली, फिर कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। चुनाचे वो उसको छोड़कर पलटे और चले गए। यानी उसकी कौम के लोगों ने कहा कि हम ईद पर, उनका कोई त्योहार था, हम मेला देखने जा रहे हैं, बड़ा शुगल लगेगा, बड़ा हंगामा होगा, तो इब्राहिम तुम भी चलो। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। यानी उन्होंने झूठ नहीं बोला। उन्होंने जो बात कही वो ये कही कि मैं जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ कि मैं तुम लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता हूँ, ईमान की तरफ बुलाता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी बात को नहीं सुनते। तो उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। लोग समझते हैं कि ये उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो वाकई जहनी तनाव में थे कि मैंने हर मोहब्बत से, प्यार से, हर तरीके से अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लॉजिकल तरीके से समझाने की कोशिश की। मैंने ये कहा कि चांद सितारे सूरज खुदा हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से मैंने उनको बताया कि ये सारे डूबने वाली चीजें हैं, अल्लाह डूबने वाला नहीं हो सकता, वो इनका खालिक है। इसी तरीके से मैंने उनको समझाया कि ये जो बुत हैं ये तो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। इनको तोड़कर मैंने समझाया कि ये तो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, ये तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला मेरी कौम के लोग नहीं मिले माने। तो इब्राहिम नजर बचाकर उनके माबूदों की तरफ गया और कहा आप लोग खाते क्यों नहीं। बुतों से कहा कि तुम लोग खाते क्यों, क्या बात है तुम लोग बोलते नहीं। इसके बाद मौका देखते ही वो इन पर पिल पड़ा और हथौड़े के साथ पूरा हाथ मारा। लोगों को खबर हुई तो वो भागते हुए इसकी तरफ आए। इब्राहिम ने कहा क्या तुम लोग अपनी गढ़ी हुई चीजों को खुद ही बनाते हो, खुद ही नहीं की इबादत करते हो। हकीकत यह है कि अल्लाह ने तुम्हें भी पैदा किया, उन चीजों को भी जिनको तुम बनाते हो। उन्होंने कहा इसका यही रवैया है तो इसके लिए एक इमारत खड़ी करो, फिर इसको दहकती आग में फेंक दो। तो उन्होंने उसके साथ चाल चली, तो हमने भी इसको नीचा दिखा दिया।
ان لوگوں کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا تم لوگوں کو چھوڑ کر اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار تو مجھے صالح اولاد عطا کر۔ ابراہیم نے یہ دعا کی تو اس کے جواب میں ہم نے ایک بردبار لڑکے کی اس کو بشارت دے دی۔ یہ حضرت اسحاق کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا جوان ہوا، نو 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 سوری سوری، یہ حضرت اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، یہ حضرت اسماعیل کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہجرت کر کے آ گئے تو پھر انہوں نے دعا کی تو ہم نے کہا کہ ایک بہت ہی بہترین لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جوان ہوا، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ہم نے ایک دن ابراہیم سے کہا اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے کچھ دنوں کے لیے خواب میں دیکھتا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنا پروپیگنڈا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل 6 مہینے کے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلما بلغا ماہو سایہ، کہ جب وہ اپنی عمر کو پہنچا 14 15 16 سال کی عمر کو پہنچا، وہ کوشش کرنے کے قابل ہوا، وہ محنت کرنے کے قابل ہوا، تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو تمہاری کیا رائے؟ بیٹا بھی نبی تھا، اللہ کا بڑا فرما بردار بندہ تھا۔ اب یہ جواب کوئی بچہ نہیں دے سکتا، یہ بچہ کوئی سال 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم 6 مہینے کی عمر میں اس کو چھوڑ کر آئے تھے تو 2 4 سال میں وہ بچہ یہ جواب اپنے باپ کو دے سکتا تھا کہ ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا آپ اس کو پورا کریں؟ یہ جواب ایک ہوش مند میچور انسان ہی دے سکتا ہے کہ ابا جان یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب حضرت دونوں نے اللہ کے سامنے اطاعت کا سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، یعنی حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا کہ یہ نہ ہو کہ میرے اوپر ان کی کوئی محبت جو ہے وہ غالب آ جائے، اور دوسرا بیٹا عاجزی اور انکساری سے اپنی جان اللہ کی راہ میں، تو سر کھڑا یعنی ایسے لیٹ کر نہیں ان کو قربان کرنے لگے بلکہ اللہ کے سامنے سر جھکا کر ان کو بیٹا جو ہے وہ اپنی جان پیش کرنے لگا۔ تو جب ان کو پیشانی کے بعد لٹا دیا تو ہم نے پکارا اے ابراہیم تم نے تو خواب بھی سچا کر دیا۔ قد صدقت رویا کا جو لفظ ہے اس میں یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اطاعت پر خود حیران رہ گیا کہ تم نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم سوال کر سکتے تھے کہ یا اللہ بڑھاپے میں دعائیں مانگ مانگ کر اولاد لی ہے، اب تو اسی کی قربانی کا مجھے کہہ رہا ہے کچھ اور مانگ، مگر وہ اس قدر اطاعت پسند انسان تھا، اس قدر سر تسلیم کرنے والا تھا کہ اس نے خواب دیکھا۔ خواب کی کئی بھی تعبیریں ہو سکتی ہیں، خواب کی کئی تعبیریں ہو سکتی ہیں، جیسے حضرت یوسف نے دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر تھی کہ جب وہ بادشاہ بنیں گے تو ان کے بھائی اور ان کے ماں باپ ان کو تعظیم کا سجدہ کریں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بھی کوئی تعویل سوچتے، اور اس کے بارے میں تعویل یہی ہے کہ خواب کا اصل مقصد یہ تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے اور توحید کی سربلندی کے لیے ان کو خاص کر دو۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ واقعی ان کو ذبح کرے، لیکن ابراہیم نے تو اللہ سے سوال ہی نہیں کیا۔ اللہ نے تو یہ چاہا تھا کہ ایک بیٹے کو کنان میں آباد کرو، دوسرے بیٹے کو خانہ کعبہ میں آباد کرو، تاکہ وہ یہاں پر توحید کی بنیاد رکھے اور شرک کا خاتمہ کرے، تو اس کی زندگی کو یہاں مکہ کے لیے وقف کر دو، یہاں پر اس کی نسل کو آباد کرو۔ اب ابراہیم نے خواب دیکھا جو علامت تھی کسی چیز کی، اب وہ چیز کی تعبیر کو جاننے کی بجائے وہ اتنا اطاعت گزار بندہ تھا کہ وہ سیدھا ایز اٹ از جو خواب دیکھا اس کی تعبیر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس کو اللہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اے ابراہیم تو نے مجھ سے خواب کی تعبیر بھی جاننے کی کوشش نہیں کی اور تو نے تو اپنا خواب بھی سچا کر دکھایا۔ یہ مطلب ہے اس کا، اللہ نے کا یہ حکم نہیں تھا کہ اسماعیل کو ذبح کرو،
اللہ کا حکم تھا کہ خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دو اپنے بیٹے کو. تو اللہ نے کہا کہ صدقت رویا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ نے کہا ابراہیم تو نے تو خواب بھی سچا کر دکھایا، بے شک تو بہترین عمل کرنے والا ہے. اور یہ ایک بڑی سخت آزمائش تھی ابراہیم کے لیے، لیکن ابراہیم اس میں کامیاب ہو گیا. اور پھر ہم نے اس کو چھڑا لیا ایک عظیم قربانی کے عوض میں، اور ابراہیم کو ایسی مقبولیت عطا کی کہ پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پہ چھوڑا. سلامتی ہو ابراہیم. اب ہم بھی نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں، ہم یہی پڑھتے ہیں نا کہ اے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ویسی ہی سلامتی عطا کر جو اسی کے آپ نے حضرت ابراہیم پر کی. تو سلامتی ہو ابراہیم پر. ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. یہی موقع تھا کہ ہم نے اس کو اسحاق کی بھی بشارت دی، صالحین کے زمرے کا ایک نبی. ہم نے اسماعیل اور اسحاق دونوں پر اپنی برکتیں نازل کی. اب دونوں کی اولاد میں خوبی سے عمل کرنے والے بھی ہیں، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، یہ دونوں کی اولادیں ہیں، اور دونوں میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی اسی طرح فضل کیا اور ان کو ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی اور ان کی مدد کی، تو بالآخر وہی غالب رہے. اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشی. اور نوح اور ابراہیم کی طرح ہم نے پچھلوں میں ایک گروہ کو ان کی ملت پر چھوڑا. سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر. ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ وہ دونوں ہمارے نیک مومن بندوں میں تھے. اسی طرح الیاس بھی ہمارے پیغمبروں میں تھا. یاد کرو اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں کیا تم بال کو پکارتے ہو. بال کہتے ایک بت کا نام تھا. بال بے عین لام. آیت نمبر جی ہے آیت نمبر ہے جی 125 سورہ صافات کی 125 میں. بال جو نام ہے نا بے عین لام، بال ایک بت کا نام تھا. ٹھیک ہے، بالا بکا. تو یہ ایک بت کا نام تھا جسے یہ مدد کے لیے پکارتے تھے اور اس کی حمد و تسبیح کرتے تھے. تو کیا تم لوگ بال کو پکارتے ہو اور اپنے حقیقی پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی. بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے. اللہ کے منتخب بندے البتہ محفوظ رہیں گے. ہم نے الیاس پر بھی عنایت کی اور پچھلوں میں ایک گروہ کو اس کی ملت پہ چھوڑا. سلامتی ہو عظمتوں والے الیاس پر. ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طریقے سے صلہ دیتے ہیں. یقیناً یقیناً وہ ہمارے بندوں میں سے تھا. اور کچھ شک نہیں کہ لوط بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھا. یاد کرو جب اس کو اس کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا. اللہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بڑھیا کر کے کرتے ہیں. تو ایک بڑھیا کے سوا پوچھے رہ جانے والوں میں سے رہ گئی. اس کے بعد ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا. قریش کے لوگوں تم صبح بھی ان کی بستیوں سے گزرتے ہو اپنے تجارتی قافلے لے کر، اور رات کو بھی، پھر کیا عقل سے کام نہیں لیتے. اسی طرح یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھا. یاد کرو جب اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی کی طرف بھاگ نکلا، وہ مسافروں سے بھری ہوئی تھی، پھر کشتی طوفان میں گر گئی اور ان کہنے پر کرہ ڈالا گیا. تو یونس ہی کا نام نکلا کیونکہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کر کے نکلا تھا. پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ سزاوار ملامت ہو چکا تھا. سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا جب تک قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی حضرت یونس نے جو غلطی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے. حالانکہ اللہ ٹائم دیتا ہے نبیوں کو کہ اب ٹائم ہو گیا ہے، تمہاری قوم ایمان نہیں لا رہی تو تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ. لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے کہ میری قوم میری بات نہیں مان رہی اور ایمان قبول نہیں کر رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سزا دی. اور جو ان کی کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ طوفان کی نظر ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا کی نافرمانی کر کے آیا ہے. ان کا یہی کانسیپٹ تھا. جب کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا، پھر کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا، پھر کرہ ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا. لہٰذا انہوں نے اٹھا کر کہا کہ یہی ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے آیا ہے. تو ان کو انہوں نے سمندر میں پھینک دیا. وہاں مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں نگل لیا. تو وہاں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے اللہ کی تسبیح کی، اللہ سے معافی مانگی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ تسبیح نہ کرتا
میں اس کا گناہ معاف نہ کرتا اور وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ نافرمانی کرنے والوں کو اللہ دیکھیے کس قدر جلال آتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا، مچھلی سے کہا کہ جاؤ ان کو جا کے ساحل پر اگل دو، اور اس وقت وہ بہت نڈھال ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت اگایا اور بیل والا، اور پھر ان کو کہا کہ اس کی کھجوریں کھاؤ، پانی پیو، اور جب تم میں طاقت آ جائے تو اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ۔ 1 لاکھ اس سے بھی زیادہ لوگ جنہوں نے پہلے اس کا انکار کیا تھا، اب وہ ایمان لانے کے لیے دروازے پر اس کا استقبال کرنے آئے۔ بادشاہ بھی ٹاٹ کا لباس پہن کر توبہ اور معافی مانگنے کے لیے آیا، اور وہ سب ایمان لے آئے، تو ہم نے ان کو ایک مدت تک زمین میں رہنے کی مہلت دی۔ اب یہ قریش نہیں مانتے ہیں محمد، تو ان سے پوچھو کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ میں نے جیسے کہ بتایا کہ قریش کا یہ کہنا تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرے، تو لہٰذا وہ فرشتوں کی مورتیاں بنا کر ان کے سجدے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تنزیہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے معاملے میں تم کتنا حقیر رویہ ہے، کہ ایک تو تم اللہ کی اولاد بناتے ہو، اور اولاد میں بھی تم اس کی بیٹیاں بناتے ہو، حالانکہ بیٹی کے لیے اپنے لیے تو بیٹی کا نام سننا بھی گوارا نہیں۔ تمہیں اگر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو شرمندگی کے مارے تمہاری نظریں جھک جاتی ہیں اور ذلت سہتے ہو، تو ہمارے لیے بیٹیاں بناتے ہو؟ ہم نے فرشتوں کو عورتیں نہیں بنایا، اور اس وقت دیکھ رہے تھے۔ سن لو، حقیقت یہ ہے کہ یہ محض من گڑت باتیں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم دیتے ہو؟ کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ یا تمہارے پاس کتاب الہی کی کوئی واضح حجت ہے تو لاؤ اپنی کتاب، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے خدا اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ بنا رکھا ہے، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ نافرمانی کریں گے تو خدا کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ پاک ہے ان ساری باتوں سے جنہیں یہ خدا کا شریک کرتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے ہی اس کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ سو تم اور تمہارے معبود، تم ان سے صرف انہیں کو فریفتہ کر سکتے ہو جو اپنے کرتوتوں کی بنا پر جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ یہ ہمیں خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے لیے ایک ہر چیز کا کام کا مقرر ہوتا ہے، اور ہم تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے صف بستہ حضور رہتے ہیں۔ یہاں سے نام ہے سورہ کا صافات، کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی عبادت کے لیے صف بستہ رہتے ہیں، اور ہم تو خود اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلوں کی یاد دہانی ہمارے پاس ہوتی تو ہم خدا کے خاص بندے ہوتے، لیکن وہ ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ سو ان قریب جان لیں گے کہ اب ان کا انجام کیا ہوا۔ تو تم خدا کے رسول و محمد اور رسول کی حیثیت سے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے سے صادر ہو چکا کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ تو کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب یہ بھی خدا کے فیصلے کو دیکھ لیں گے۔ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحنوں میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان کی صبح جس میں ان پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہیں خبردار کر دیا گیا، تو اے محمد اب ان کے پیچھے جانا چھوڑ دو اور کچھ دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لو، اعراض کرو، دیکھتے رہو، ان قریب یہ بھی خدا کے فیصلے کو دیکھ لیں گے۔ اور اے محمد، سبحان رب کا رب العزت عما یصفون، تیرا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سلام علی المرسلین، سلامتی ہے میرے پیغمبروں پر، والحمد للہ رب العالمین، اور سارا شکر اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کے بنانے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین